حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور منافق، اس کے گھر میں ایک درخت تھا اور وہ درخت پھلدار تھا اور اس کا درخت جھکا ہوا تھا برابر والے کسی صحابی کے گھر پر، اور وہ پھل گرتے تھے تو صحابی کے سائڈ میں گرتے تھے، بچے صبح اٹھتے اسے اٹھا لیتے تھے، تو وہ انصاری صحابی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ چونکہ میں اس درخت کا مالک نہیں ہوں اور اس درخت پر جو پھل لگتا ہے ہمارے صحن میں گرتا ہے، بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ صحابی صبح صبح بیدار ہو جاتے تھے اور سارا پھل صبح صبح اٹھا کر اپنے صحن سے اپنے آنگن سے جمع کر کے اپنے پڑوسی کو دے کر آتے، پھر آ کر فجر کی نماز پڑھتے، رسول پاک جب سلام پھیرتے تو بغیر دعا مانگے وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ کسی نے شکایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جو ہیں دعا میں شامل نہیں ہوتے، جیسے ہی آپ سلام پھیرتے یہ اٹھ کر چلے جاتے، تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا، اپنے صحابی کو ان سے پوچھا کہ تم دعا میں کیوں شامل نہیں ہوتے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تم چلے جاتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح بیدار ہوتا ہوں، گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، فجر کی نماز ختم ہوتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، بچے جاگ جاتے ہیں، برابر میں ایک شخص ہے، اس کے مکان میں درخت ہے، پھلدار ہے، ہوا چلتی ہے تو کچھ پھل میرے صحن کی آنگن میں آ کر گر جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے گھر میں جاؤں اور سارا اس کا جو کھجور جو اس کے پھل ہیں وہ جمع کر کے اس کے گھر پہنچا دوں۔ بچے بیدار ہو گئے تو وہ اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا لیکن تھا منافق، جب اسے بلایا اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ یہ شخص تیری وجہ سے پریشان ہے، تیرا درخت ہے لیکن اس کے صحن میں جھکا ہوا ہے، اس کا پھل اس کے مکان تیرا درخت ہے اور تیرے جو پھل ہیں وہ اس کے مکان میں گرتے ہیں، تو ایسا کر کہ یہ درخت جو ہے اس انصار صحابی کو بیچ دے، اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں تو مجھ سے جنت میں اس سے بڑا اور اس سے عالیشان درخت مجھ سے حاصل کر لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو یہ درخت دنیا میں اسے دے گا، میں محمد جنت میں تجھے اس سے بھی بڑا درخت عطا فرما دوں گا۔ مگر وہ شخص تو منافق تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے، میں اس سودے کو نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو رسول پاک کو بڑا دکھ ہوا کہ اس نے حضور کی بات کو رکھا نہیں۔ کسی نے حضرت عثمان غنی کو بتایا، حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ اس درخت کو خریدنا چاہتے تھے اور اس انصار صحابی کو دینا چاہتے تھے اور اس شخص نے بیچنے سے انکار کر دیا، تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ایک درخت کی بات ہے، ایک کے بدلے میں 10 نہیں، فلاں مقام پر میرا ایک باغ ہے، وہ سارا کا سارا باغ تیرے نام کرنے کو تیار ہوں، تو ایک درخت ہمارے نام کر دے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، میں یہ درخت تیرے نام کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک درخت کے بدلے میں اپنا سارا باغ اس شخص کے نام کر دیا، واپس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت میں نے فلاں شخص سے خرید لیا ہے اور یہ درخت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، رسول اللہ سے اتنی محبت، اس سخاوت پر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 آیتیں نازل فرمائی۔ ایک آیت میں حضرت عثمان غنی کی شان بیان فرمائی گئی اور 2 آیتوں میں اس شخص کی مذمت کی گئی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو ٹھکرایا اور اس درخت بدلے میں جنت کے درخت کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کے حق میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرما رہا ہے۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے، رب نے مال دیا، حضرت عثمان غنی نے اس مال سے جنت کو خریدا۔ کیا کیا ہے؟ جنت کو خریدا ہے۔ ہم گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، مگر حضرت عثمان غنی کی یہ قسمت ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو آپ نے اس مال سے جنت کو خریدا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں جنہیں 1 2 یا 3 دفعہ نہیں بلکہ 17 مرتبہ بارگاہ رسالت سے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ، 1 یا 2 مرتبہ نہیں، یعنی کوئی وہ عمل کرتے تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ عثمان اس عمل نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو یہ عمل کرتے حضور فرماتے ہیں کہ عثمان اس عمل نے تجھے جنتی بنا دیا۔ آج جو مسجد نبوی ہے، جہاں پر اصل جو مسجد نبوی ہے، سب سے آغاز میں اس مسجد نبوی کی جو جگہ خرید کر دی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جب اس مسجد کی جو مسجد رسول اللہ کے زمانے میں بنی تھی اس مسجد کی توسیع کے لیے جب جگہ خریدنے کی باری آئی
تو حضرت عثمان غنی نے 10,000 سونے کے دینار ادا کر کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر مصطفیٰ کے نام کر دیا۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان نے یہ جگہ خرید کر آپ کے نام کی ہے، مسجد بنے گی، آپ اسے یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ رب فرماتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ عثمان نے یہ جگہ خرید کر مسجد بنائی ہے، آپ اسے کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے جو زمین پر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل تیار فرما دیتا ہے۔ یہ فرمان رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کے سامنے رکھا، تم نے یہ جگہ خرید کر دی، اللہ کا پیغام آ گیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔